کلپ نمبر 903۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 77 سے 78 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 احکام دیے ہیں۔ نمبر 1، نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدہ ہیں، اور یہ دونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں تو ان کا ذکر گویا کہ نماز کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سب پر عمل کرنے کی صورت میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجدہ اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کرو، کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کافی نہیں۔ نمبر 3، نیک کام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان سے مراد صلہ رحمی کرنا اور دیگر اچھے اخلاق ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم یہ سب کام اس امید پر کرو کہ تم جنت میں داخل ہو کر فلاح و کامیابی پا جاؤ اور تمہیں جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ نیک اعمال کس امید پر کرنے چاہیے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ عبادات اور نیک اعمال ضرور کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ان عبادات اور نیک اعمال کی وجہ سے یہ ذہن نہ بنائے کہ اب اس کی بخشش و مغفرت یقینی ہے، بلکہ اس امید پر اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک کام کرے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و رحمت فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 77 سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ۔ یاد رہے کہ احناف کے نزدیک سورہ حج کی اس آیت کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے۔ البتہ اگر کسی حنفی نے شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے امام کی اقتداء کی اور اس نے اس موقع پر سجدہ کیا تو اس کی پیروی میں مقتدی پر بھی واجب ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی۔ اس نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں چند باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اس میں تمہاری نیت سچی اور خالص ہو اور تمہارا یہ عمل دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین اور عبادت کے لیے منتخب فرمایا تو اس سے بڑا رتبہ اور اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی بلکہ ضرورت کے موقعوں پر تمہارے لیے سہولت کر دی، جیسے کہ سفر میں نماز قصر کرنے اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی، اور پانی نہ پانے یا پانی کے نقصانات پہنچانے کی حالت میں غسل اور وضو کی جگہ تیمم کی اجازت دی، تو تم دین کی پیروی کرو۔ نمبر 4، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسے آسان ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین آسان تھا،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حضور علیہ السلام کے دین میں داخل ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں دین اسلام کو ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو کہ انہوں نے تمہارے پاس خدا کا پیام پہنچا دیا، اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کہ انہیں ان رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت و کرامت عطا فرمائی ہے تو تم پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے دین پر قائم رہو۔ وہ تمہارا مالک و ناصر ہے اور تمہارے تمام امور کا انتظام فرمانے والا ہے، تو وہ کتنا اچھا مولا اور کیا ہی اچھا